السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری تمام یوٹیوب فیملی کے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں سب کے لیے میری ڈھیروں دعائیں، نیک تمنائیں، اور جو بھی میرے بہن بھائی میری فیملی کا نیا حصہ بنے ہیں ان سب کے لیے بھی میری بہت سی دعائیں، اور انہیں میں خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ اور آج میں بات کرنے جا رہی ہوں اباؤٹ دا موسٹ پریشیس ریلیشن ان دا ورلڈ، یس، مدر، والدہ، ماں۔ اور اس پیارے سے رشتے کو ہم کسی بھی نام سے پکاریں، امی، اماں، امو، آئی، موم، ممی، یا اور کسی زبان کا کوئی بھی لفظ ہو، تو یہ اتنا پیارا ریلیشن ہے ایک ماں اور بچے کے درمیان کا۔ بچے کی فرسٹ لرننگ پلیس ہوتی ہے جہاں وہ اپنا پہلا سبق سیکھتا ہے، اس کی پہلی درس گاہ۔ ایک بچے کے لیے ماں رول ماڈل ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں، بچے اپنی ماں کی ہی زبان کو، بات کو سب سے زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں، اور ماں وہ چیز ہوتی ہے جو بچے کے کہے بغیر ہی اس کی پریشانی اور اس کے جذبات، یا اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، ایک ماں سمجھ سکتی ہے۔ اتنا قریبی ایک بانڈنگ ہوتی ہے ماں اور بچے کی، اور وہ ایک اس کی پیدائش کے پین سے لے کر زندگی میں کوئی بھی پین ہو، صرف وہ اپنے بچے کی وجہ سے برداشت کرتی ہے۔ وہ اپنا گھر بسا کے ایک اپنے بچے کی وجہ سے رکھتی ہے، نہیں ٹوٹنے دیتی۔ تکلیفیں، رویے اور ہر چیز کہ میں سب برداشت کروں گی، اور میں اپنا گھر بساؤں گی اپنے بچے کے لیے، اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ رہے، اور اس کے بچوں کا باپ ہے جو میرا شوہر ہے۔ تو اس لیے عورت بہت سی قربانیاں دیتی ہے، لیکن آج جو ہم بات کریں گے، ہم اس عورت کی کریں گے جس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسی عورت ہے۔ جی بالکل، سیما حیدر، جو کہ اب سیما سچن ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیسی ماں ہے جو خود اپنے بچوں کی دشمن ہے، اور اللہ جانے کہ یہ کس طرح کا ماحول اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتی رہی ہے، کیونکہ یہ ہندوستان میں بیٹھی ہوئی خود بولتی ہے کہ میں سچن سے 24 گھنٹے ان ٹچ ہوتی تھی۔ تو ہم کسی ٹائم نہیں ایک دوسرے، مطلب کوئی منٹ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم آپس میں ان ٹچ نہ ہوں، کال پر نہ ہوں۔ اور وہ مہنگے موبائل البتہ لیتی تھیں غلام حیدر کی کمائی سے۔ تو پھر یہ کس وقت اپنے بچوں پہ توجہ دیتی ہوں گی؟ 4 بچے تھے، ایک بچہ بھی نہیں تھا۔ ایک بچہ بھی کہیں تو چلو اس کو آپ نے فیڈ کیا، سلا دیا، یا مطلب وہ اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے۔ 4 بچے ہیں، کوئی بچہ آپ سے کھانا مانگ رہا ہے، کسی کو آپ نے کپڑے دینے، کسی کو آپ نے نہلانا ہے، کسی کو پڑھائی کے لیے بٹھانا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ تو یہ کیا توجہ دیتی تھی بچوں پر؟ یا تو یہ سب کے لیے سستے ٹچ موبائل لے کر موبائلوں پہ لگے رہو، کچھ ایسا کرتی ہوگی، یا محلے میں نکلے رہتے ہوں گے، تو کچھ تو یہ گڑبڑ کرتی ہوگی۔ اور پھر یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ پھر تمہارا باپ جو ہے، آپ کہیں کہ وہ ہمیں مارتا تھا، تو وہ کون سا صبح کا آفس گیا، شام میں گھر پر آتا تھا۔ اس نے تو آپ کو آزادی دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے بعد آتا تھا، تبھی تو آپ نے اتنے گل کھلائے اور آپ کو اتنی آزادی ملی کہ آپ 24 گھنٹے موبائل پر لگیں، آپ کو پب جی گیم کھیلنے کو ملے، پھر آپ کو اس کے ذریعے محبت ہوئی، اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ اور پھر بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ اکیلی نہیں پہنچی، آپ جو ہے 4 بچوں کو لے کر وہاں پہنچی ہیں۔ جس مہنگائی کے دور میں ہم مطلب کس طرح کی اکانومی دنیا بھر میں چل رہی ہے، ریسیشن، انفلیشن، مہنگائی، روزگار، ہر چیز کم ہے، مطلب ہر دنیا کے کونے میں اپنے لحاظ سے۔ تو آپ کا جو سچن ہے وہ کیسے، وہ آپ کے مطلب 4 بچوں کو پالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ نہ ہی وہاں پہ وہ کوئی سیٹ لگا ہوا ہے، مطلب ایک بندے کی شکل سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ فائنینشلی کتنا اسٹیبل ہے، یا وہاں پر اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے۔ تو وہ کس طرح ان کے اخراجات اٹھائے گا، ان کی تعلیم اور ایک جو ذمہ داری ہوتی ہے آج کے دور میں ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے، مطلب اتنے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔
تبھی تو وہ بیچارہ آپ کا شوہر پردیس میں جا کے رہ کے کما رہا تھا نا، کہ آپ کے خرچے نہیں پورے تھے. آپ کو تو مہنگے مہنگے موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے، تو اب یہ سب سچن کیسے کرے گا؟ ایک ریئل فادر جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جان کی بازی لگا کے بھی اپنے بچوں کے لیے بے غرض محنت کرتا ہے، بے غرض چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ان کو اپنی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی میں وہ کمی نہ ہو. تو ہم کیسے مان لیں کہ غلام حیدر آتا تھا اور مارتا تھا؟ آپ تو اس طرح کی ہیں ہی نہیں، نظر ہی آ رہا ہے کہ آپ ایک تھپڑ بھی اس کا کھاتی. اور بچوں کو اگر وہ مارتا ہوگا تو ضرور آپ کوئی ایسی سچویشن بناتی ہوں گی کہ وہ جس پہ ہائپر ہو یا پھر وہ مطلب ان ایزی ہو یا کسی بات پہ بچے کو مار دے. کیونکہ باپ اگر ایک تھپڑ مار دے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ بچہ اگر غلطی یا بدتمیزی کرے گا تو ماں باپ نے ہی ان کو مینرز سکھانے. اس میں اگر ہمیں ایک چانٹا مارنا پڑ جاتا ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول آپ نے پتہ نہیں اپنے بچوں کو کس طرح کا انوائرمنٹ دیا ہوا تھا، کیونکہ آپ تو ٹک ٹاکس بنانے میں، ڈانس کرنے میں مگن ہوتی تھیں. اور آپ جس طرح کی اس وقت بھی آپ ہندوستان میں آپ جو ڈریسنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سندھی کلچر میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ساڑی کا. اور جس طرح بے ڈھنگے طریقے سے آپ نے لیا ہوا ہے، اس طرح تو انڈین کلچر ہونے کے باوجود وہاں پہ عورتوں نے نہیں لیا ہوا. آپ ہی سے ریلیٹڈ سوال اگر کوئی رپورٹر روڈ پہ چلتی عورت سے بھی پوچھتا ہے تو وہ اتنے ڈھنگ سے اپنے آپ کو ساڑی میں کور کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اتنا اچھا ڈھنگ ہوتا ہے بولنے کا کہ آپ جیسی بے ڈھنگی عورت وہاں پہ پتہ نہیں کیا گل کھلانے یا دکھانے گئی ہے. اور پھر آپ جو ہے مطلب ایک باپ کی پہچان اپنے ہی بچوں سے چھین کے انہی کے بچوں کا مطلب بچوں سے باپ کا نام تک آپ نے چھین لیا ہے. تو آپ جو ہے اسی لیے آپ چاہتی ہوں گی، تو آپ ماحول بناتی ہوں گی کہ غلام حیدر آئے اور جلدی بس یہاں سے چلا جائے، تاکہ آپ نے جو عملی جامہ پہنانا ہے، اپنی جو آپ نے سوچ ہے، جو آپ کے فیوچر پلانز ہیں، آپ اس میں اسی لیے کامیاب ہو پائی ہیں کہ آپ پہ سختیاں نہیں تھیں. اگر انہوں نے نظر رکھی ہوتی نا تو وہ پھر آپ کے پاس ہوتے غلام حیدر صاحب، ٹھیک ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک ظاہری بات ہے ایک مذہبی جو ہے ڈفرینس تو ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان میں، لیکن جو ہے ایک کلچرل چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری ملتی ہیں. ہمارے جو کوکنگ اسٹائل دیکھ لیں یا پھر ہم فیملی سسٹمز دیکھ لیں، اور پھر یا ہم جس طرح سے ہماری جو پسند ناپسند سانگز سے ریلیٹڈ ہو گئی، مووی سے ریلیٹڈ انڈین موویز پاکستان میں پسند کی جاتی ہیں، پاکستانی ڈرامے انڈین بہن بھائی دیکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے کلچر سیم ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں اپنے تمام انڈین بہن بھائیوں سے اور انڈین گورنمنٹ سے ریکویسٹ چاہتی ہوں کہ آپ اس بھائی کی پریشانی اور اس دکھ کو سمجھیں کہ وہ اس وقت ایک باپ کے کرب سے گزر رہا ہے. اور آپ اس ویڈیو میں بھی جو ابھی اس وقت نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ کس طرح گڑ گڑا کے رو رہا ہے صرف اپنے بچوں کے لیے. اور یہ محسن بھائی ہیں جو کہ سعودی عرب میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں، فیور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں مستقل، اور ان کی آواز گورنمنٹس تک پہنچا رہے ہیں. انڈین گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ عوام تک پہنچ رہی ہے. اور ابھی وہ ان کے ساتھ عمرہ کر کے آئے ہیں اور یہ عمرے کی ہی ادائیگی کی تصویریں ویڈیو چل رہی ہے جس میں یہ باپ بیچارہ دیکھیں اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، بس مطلب ایک اتنی تکلیف دہ سچویشن ہے. تو آپ پلیز تمام بہن بھائی انہیں سپورٹ کریں اور انہیں مطلب ان کی فیور کریں کہ ان کے بچے ان تک کسی طرح پہنچ جائیں. جو بھی سپورٹ کا سسٹم ہے، جس طرح میں اس میں اگر آواز ادھر اپنی ڈال سکتی ہوں، مطلب ایک عام شہری کے حساب سے ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر لیں، اور ہم دعا کر سکتے ہیں تو دعا ہی کر لیں ہم. باقی یہ کہ بچے تو دیکھیں ان تک انشاءاللہ اگر پہنچ جائیں اللہ نے چاہا تو بھی. بات یہ ہے کہ بچے اتنی ٹرامیٹک سچویشن سے گزر رہے ہیں نا کہ ہم اگر ان کے چہروں پہ غور کریں، کوئی کرتا ہو غور، تو دیکھے کہ بچوں کے فیسز اتنے زیادہ ایکسپریشن لیس ہیں، کسی قسم کا اس میں خوشی اور دکھ یا حیران ٹائپ کے تو نظر آتے ہیں. کوئی مطلب ان کا ایکسپریشن اتنا فیل نہیں ہوتا، ان کے بالکل سپاٹ سے چہرے ہیں اور وہ حیران پریشان ہکے بکے بس نا سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اور جس میں یہ پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگوا رہی ہیں یہ خاتون. تو جو ہے مطلب اس میں آپ بچی دیکھیں وہ چھوٹی سی، اور اس کا چہرہ صرف اس پہ غور کر لے کوئی بھی نکال کے. آپ لوگ یوٹیوب پہ کسی بھی سرچ انجن پہ چیک کیجئے کہ بچے کے بھی کیا تاثر ہیں. اور بچہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ وہ 6-7 سال کا تو لگ ہی رہا ہے بڑا والا. تو 6-7 سال کے بچے بھی آج کل جو موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ 12 ایج لگا لیں ان کی، کیونکہ بہت آج کل کے بچے انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت سی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. لیکن جو ہے مطلب اس کو تو ایک بڑا بیٹا اللہ نے بیٹا عطا کیا، پھر بھی اس کو اتنی ناشکری عورت ہے جس کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ ایک ماں کا جو رتبہ ہوتا ہے، جو گریس ہوتا ہے، یہ ہمارے ہندو مذہب والے بہن بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے مسلم مذہب میں بھی اسی طرح ہیں. آپ لوگ بھی اپنی ماں کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اسی طرح پاکستان میں بھی ہے. اور کہیں بھی ماں جو ہے، ماں کی مطلب ایک اہمیت ہی الگ ہوتی ہے. تو ایک جو ماں کا گریس اور جو ماں کا امیج ہے نا، اس عورت نے بالکل خراب کر کے رکھنے کی کوشش کر دی ہے. لیکن خیر ہر عورت ایک سی نہیں ہوتی ہے، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے ایک عورت کی ایک اپنی ہی امیج خراب کی ہے جس کے نتائج اس کو بھگتنے ہی پڑیں گے، اور وہ اس کو وقت کے ساتھ سزا ملے گی. لیکن اس لپیٹ میں بچے نہیں آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر بچے کے سر پہ اس کی ماں کا سایہ، اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، ان کو ان کی دعاؤں کے چھاؤں میں رکھے، ماں باپ کی دعاؤں کی. لیکن ہاں یہ دعا ضرور ہے کہ ایسی ماں اللہ تعالیٰ کسی بچوں کو عطا نہ کرے جس طرح کی یہ عورت ہے. اور یہ اتنی بڑے ڈرامے باز جو وہاں پہ بیٹھ کے ٹسوے بہاتی ہے، مطلب کہ کسی رشتے کی نہیں ہے، کوئی اس کا دین ایمان نہیں ہے. اس کو اپنا کلمہ تک پڑھتے شرم آ رہی تھی. اس کا انجام تو اتنا عبرتناک ہوگا نا کہ دنیا دیکھے گی. ہم سب بہن بھائی یہیں پر ہیں، اسی دنیا میں ہے. اگر زندگی رہی انشاءاللہ ہم اس عورت کا انجام دیکھیں گے. آج نہیں تو کل، دیر ضرور لگے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب رسی اللہ ڈھیلی کرتا ہے نا تو اس کو پورے موقع دیتا ہے کہ اب تم کہاں تک پہنچتے ہو اپنے کرتوتوں میں. تو اس کو موقع پورے ملیں گے. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کے قابل سمجھتا ہے یا اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے. مگر یہ ہے کہ بس ہماری ہمدردی تو صرف بچوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں یہ عورت وہاں پہ بیٹھ کے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے شرم آ رہی تھی یا جو بھی ہے، لیکن اس کے منہ سے کلمہ نہیں، اس کو نماز کا نہیں صحیح سے پتہ. اور پھر یہ نکاح میں تھی مطلب غلام حیدر کے. تو اگر ایسا معاملہ بھی تھا تو اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے رستے الگ کر سکتے ہیں. تو یہ ان سے علیحدگی لے لیتی، عدت پوری کر لیتی. مگر اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے نا، پھر یہ کیوں کرتی؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جو انڈین بہنیں ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ مسلم دھرم میں کیا ہوتا ہے، یا وہ لوگ ان کی عدت ہوتی ہے، علیحدگی اس طرح سے ہوتی ہے. ظاہری بات ہے بہت سے مسلم انڈیا میں رہتے ہیں، اور ہماری جو مطلب انڈین ہندو مذہب مسلم مذہب ساتھ رہتے ہیں، آپس میں فیملی ٹرمز ہوتے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، تو پتہ ہوتی ہیں، معلومات سب کو ہوتی ہیں. تو یہ اس عورت نے مطلب کسی بھی حوالے سے اس کی نظر میں نہ رشتوں کی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی نظر میں کنٹری ایک ملک کی رسپیکٹ ہے، نہ دین کی، مذہب کی، وہ کوئی اس کی نظر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بچوں کو جب اگر انشاءاللہ مل بھی جائیں تو انہیں پوری ان کی جو ہے نا ایک سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کرانی پڑے گی. اور کیونکہ وہ ایک ٹرامیٹک اور ایک عجیب مائنڈ والے بچے ڈسٹرب جو ہوتے ہیں وہ بن چکے ہیں، تو ان کو سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوگا ان کو ملنے کے بعد بھی. تو یہ تو وقت ہی اب پتہ چلے گا کہ بتائے گا کہ بچے ملتے ہیں نہیں ملتے. ہم دعا کر سکتے ہیں اور آواز تھوڑی سی اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی مدد ہو جائے. اور جس نے بھی میری پوری ویڈیو دیکھی ہے تو اس کی میں بہت شکر گزار ہوں، اور کائنڈلی پوری دیکھ لیا کریں. مگر کیونکہ اتنے سینسیٹیو ٹاپک پہ تھوڑا کم بولنا جو ہے، مطلب ٹو دی پوائنٹ بات کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور میں بھی ایک ماں ہوں، ایز اے مدر جو ہے ہم کوئی بھی ماں باپ جو ہے ایسی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس پہ گزرے تو کتنا مطلب ایک دنیا کو فیس کرنا بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین سم آمین۔